اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. اچھا جی، اب ہم پہنچ گئے ہیں آیا نمبر 122 پہ، 122 آیت پہ. اور جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو کچھ آیات ریپیٹ ہوتی ہیں. ان میں سے یہ ایک آیت یہ ہے، اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتے ہیں. آیت نمبر 122 آلریڈی آ چکی ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی بچوں. اذکرو، یاد کرو تم سب. کس کو؟ نعمتی، میری نعمت کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو. اللہ تی، وہ نعمت جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم سب پر. وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. ٹھیک ہے، یہ آیت پہلے آ چکی ہے. ابھی ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گا، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی نفس کو، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی نفس سے، کسی بھی نفس سے، عدل، کوئی بدلہ، ایکول جو ہے نا ایکسپیشن، کہ یہ لے لیں اور مجھے معاف کر دیں. ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی اس کو، یعنی کس کو؟ کسی بھی نفس کو، شفاعت، کوئی شفاعت، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ سب مدد دیے جائیں گے. اب دیکھنے کی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرواتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت تھی جو تم کو دی گئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ دین اور ایمان کی. بھلے ان کے بیچ میں پیغمبر آئے اور وہ بادشاہ بھی بنے اور ان کو بہت زیادہ عروج بھی حاصل ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو نعمت اسلام کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کو سب سے بڑی نعمت اے بنی اسرائیل کیا دی گئی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی وہ کیا تھی؟ اسلام کی. اور سب جہان والوں پر کس وجہ سے چنا گیا تھا؟ کہ ان کو کتاب دی گئی ہے، پیغمبر دیے گئے ہیں، ان کو دین اسلام دیا گیا ہے، تو اب یہ اسلام کی بات سارے لوگوں میں پھیلائیں گے اور دین کا علم ساروں تک پہنچائیں گے. یہ فضیلت دی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹائٹل لے کے اور سب پر روب جمانے لگ جاؤ اور دھونس دو کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں اور ہم ہی انسان ہیں، باقی سب جو ہیں جانوروں کی طرح ہیں، ہم ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں. یعنی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اس فضیلت کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لے لیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ جو کام، جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس کو تو انہوں نے رکھا سائڈ پر، اور انہوں نے وہ ٹائٹل اپنے سینے پر لگایا اور سب جہان والوں کو کہہ دیا کہ یہ دیکھو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور اس کے چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور باقی تم سب کچھ بھی نہیں ہو.
اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس وجہ سے دی تھی کہ کوئی کام کرنا تھا، جو ذمہ داری ان کے سر پہ ڈالی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہی آتی، جیسے آپ دیکھیں نا دنیا میں کہ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا ٹائٹل ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ذمہ داری، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی، اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ ایک بندے کی جان بچانے کا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دیا اور آپ نے اس کو بچانا ہے اپنی پورا زور لگا کے۔ تو اسی طرح ان کو بھی ایک ٹائٹل دیا گیا تھا اور ساتھ میں ذمہ داری دی گئی تھی کہ بھائی آپ نے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ان کے دل تک پہنچانی ہے۔ الٹا انہوں نے اس کو اپنا نسلی حق سمجھ لیا، اور اب آپ دیکھیے کہ جب یہودیت کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ یہودیت کو پریچ نہیں کرتے جیسے ہم اسلام کو پریچ کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ہے، آؤ دین میں آ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا نا نا، بس جو یہود ہے وہی یہود ہے اور وہی جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اب یہ فضیلت دی ہوئی ہے نا، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے، تو ہم دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ تبلیغ سے جڑے ہوئے، اور وہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ریورٹ ہیں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ میں، وہ لوگ کتنی زیادہ دین کا کام کرتے ہیں اور کتنا پریچ کرتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کتابیں لے کے، قرآن لے کے لوگوں کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو اس دین اسلام کے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ بچ جائیں۔ یہ ہوتا ہے ذمہ داری کو پورا کرنا اپنی ٹائٹل کے آنر میں، لیکن انہوں نے اپنے ٹائٹل کو مس یوز کیا اور اس کا مطلب غلط لے لیا اور لیے ہی جا رہے ہیں، اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ ذمہ داری بھی یاد کرا رہے ہیں اور ان کا ٹائٹل بھی یاد کرا رہے ہیں، اور پھر کیا فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اب یہاں پر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے باپ دادا تو بہت ہی زیادہ فضیلت والے تھے تو ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، وہ بہت نیک تھے اور انہوں نے بہت ساری نیکیاں کمائی اور ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، بس جب جنت اور جہنم سامنے آئے گی تو وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور یہ جنت پہ لے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا۔ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے خود ذمہ دار ہے، جب تک وہ نیکی نہیں کرے گا تو اس کے آباء و اجداد کی نیکیاں اس کے کام نہیں آنے والی، کہ وہ آباء و اجداد کہہ دیں گے بھئی چلو ہم نے تو نیکیاں کی تھی نا، ہمارے ساری اولاد کو بھی جنت میں ڈال دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا بھی اس کا قریبی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا اور ڈرو اس دن سے نہیں جس دن کام آئے گا کوئی والد اپنے بچے کے اور نہ کوئی بچہ اس کے کہ وہ چھڑا لے اپنے والد سے کچھ بھی، یعنی اس کو کسی طرح سے بھی کام آ جائے تو نہیں آ سکتا، چاہے وہ کتنی بھی محبت دنیا میں رکھتا تھا نا اس سے۔ اب آپ اس دنیا میں دیکھیں کہ باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف آنے لگتی ہے تو اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے کچھ تکلیف آ جائے لیکن میرے بچے کو نہ آئے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ایک بات یہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی بھی محبت رکھتا، ابھی سوچ لیں کہ جتنی محبت کرنے والے ہیں اس دن وہ کسی کے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ اس بندے نے خود اپنی ذاتی نیکیاں نہیں کی ہوں گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ۔ عدل ہوتا ہے ایکول اماؤنٹ کسی چیز کی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ کفارہ کی آیت ہے کہ اگر آپ نے ایک روزہ توڑ لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، قسم کا کفارہ کیا ہوگا۔ کفارے کا مطلب ہے آپ نے عادل کر دیا، اس کا برابر کا بدلہ دے دیا اور جان چھڑا لی۔ لیکن قیامت کے دن بندہ کھڑا ہو کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا نا کہ
ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن زمین بھر کے بھی وہ بدلہ دینا چاہیں گے، یعنی کہ زمین جتنا سونا بھی بھر کے، ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں دیکھیں کتنے ہیرے جواہرات اور وہ بھر کے بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ یوم قیامہ کے عذاب سے بچ جائیں، تو نہیں بچ سکیں گے، وہ اس کا فدیہ نہیں دے سکیں گے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی جان کو ہی اس مصیبت میں ڈالا جائے اور وہ سہے، جان سہے گی وہ تکلیف کو۔ تو اس دن سے واقعی ڈرنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں جتنی چیزیں اکٹھی کر رہی ہوں، میں سونا، چاندی، کپڑے، جوتے، جو چیز بھی اکٹھی کر رہی ہوں وہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین بھر کر جو کچھ زمین میں چیزیں ہیں، اور ایک اور جگہ کیا آتا ہے سونے کا، کہ سونا بھر زمین ہو جائے تو وہ بھی دینے کی کوشش کرے گا، تو وہ بھی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت مجھے کیا دینا پڑے گا بدلے میں۔ ادھر دنیا میں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو سوری کہتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیں، ہم کہتے ہیں میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، مجھے یہ ہوگا، تو قیامت کے دن پھر بہت بڑا بدلہ چکانا پڑے گا، اور وہ جان کا بدلہ ہوگا، وہ پیسے کا نہیں ہو سکتا، سونے کا نہیں ہو سکتا، ہیرے جواہرات کا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی دے کر جان نہیں چھڑا سکتے نا۔ تو اچھا ہے کہ اپنا حساب اسی دنیا میں کر لیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے، لیکن مخاطب کون ہے؟ یعنی ان کی بات سن کے ہم کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی نا، پہلی بات کیا تھی کہ کوئی نفس کسی نفس کو نہیں چھڑا سکے گا چاہے وہ کتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اور دوسری بات تھی کہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کہ ایکول کوئی چیز ہوگی نہیں اس گناہ کے بدلے کی سوائے جان کے انسان کی۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ فائدہ دے گی اس کو کوئی شفاعت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اذن کے علاوہ شفاعت کون کرے گا؟ شفاع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حمایت میں اس کو کسی ضرر سے بچا لینا اور اس کو کوئی نفع پہنچا دینا۔ تو قیامت کے دن اگر کسی نے کفر کیا ہوگا، کسی نے شرک کیا ہوگا، تو کوئی بھی اس کی شفاعت ہی نہیں کر سکے گا، ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور مسلمانوں میں سے جن کی شفاعت ہوگی وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے لیکن پھر توبہ کی، ندامت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، توبہ کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، تو اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے گا اس کی شفاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی مدد کے لیے جو سہارا بندہ ڈھونڈتا ہے نا، وہ سارے سہارے تو ٹوٹ گئے، اور صرف کون رہ گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کی نافرمانی کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی لعنت پھٹکار پڑی ہو، وہ بار بار ایک ہی طرح کی چیزوں کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ سب کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، باقی سب دنیا کے ساتھ دھوکہ کر لے، اس کو کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو فیئر ہیں، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے تو اس کے ساتھ جتنی مرضی چیٹنگ چاہے کر لو، جتنی مرضی اس کو تکلیف دے دو، جیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جیسے بنی اسرائیل اب کر رہی ہے، اس وقت کر رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کہ وہ مر جائیں، ان کے بچے مرے، ان کے جوان مرے، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل پہ یہ پکا باندھ لیا ہوا ہے کہ یہ تو جیسے بلیاں ہوتی ہیں راستے میں مر جائیں اور آپ نے مار دیا تو آپ کو کون سا قصاص دینا پڑتا ہے، کون سی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کون سا آپ روتے ہو، تو یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے جانوروں کی طرح ہیں، کٹ مرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بس اپنا بچہ نہ مرے، اپنے بچوں کو تکلیف نہ دو۔ تو ہمارا رب بڑی شان والا ہے، اس نے جو دین ایمان دی ہے، اب ان سے یہ فضیلت چھین لی اور ہم کو یہ فضیلت دے دی اور ہمیں لیڈر بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ناٹ للمومنین، للمسلمین،
اخرجت للناس، سارے لوگوں کے لیے، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے. اتنا مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ اتنی ساری جو یہاں پر انگلینڈ میں اور یہ جو امریکہ ادھر کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ دور دراز افریقہ کے گاؤں میں جاتی ہیں اور ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ان کو چیزیں مہیا کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو کتاب اور رسولوں علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، اور وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ ہے دین، کہ سیلفش نہیں ہونا کہ دین اور فضیلت میرے پاس ہے، تم میرے نوکری بن کر رہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دین نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فضیلت تھی؟ سب سے پہلے مؤذن، سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہوں گے، کوئی ریسزم نہیں، کوئی یہ نہیں کہ نہیں دین ہمارا ہے اور تم ہمارے رنگ والے نہیں ہو اور تم غلاموں میں سے ہو تو تم نہیں کر سکتے، نہیں. اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ. یہ ہے دین، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ہم کو دی ہے، اور ہم آگے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں. ہم سیلفش نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بچ رہے ہیں جہنم سے تو اور بھی سب لوگ بچ جائیں، تب ہم اس فضیلت کا حق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو بنی اسرائیل نے غلطیاں کیں اور ان کو ریپیٹڈلی کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی قرآن پاک میں ان کو سوچنے، غور و فکر کرنے کی مہلت دی، اور ان سے کہا کہ دیکھو تم غور کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، تمہارے بڑے بوڑھوں کی فضیلت تمہیں کام نہیں آئے گی، کوئی کھڑا ہو کے تمہاری جان نہیں بچا سکے گا. تم اپنی دولتوں سے جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر انہوں نے چھائے ہوئے ہیں کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، عام استعمال کی گیجٹ، سب کی مارکیٹ کو انہوں نے ہولڈ میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ سب دولتیں کیا ہوگی؟ ان کے کام آئے گی؟ یہ شان اور شوکت اور یہ ایروگنس ان کے کام آئے گی؟ نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گی. نہ ان کی کوئی شفاعت ہو سکے گی، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا. تو انہوں نے کیا رہ جانا ہے؟ دنیا میں اتنے بڑے رہے پر آخر تو قبر میں اینڈ اپ کرنا ہے اور قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سامنا کرنا ہے. تو ڈرنا چاہیے اس دن سے. اس بات کو لے کر ہم سب کو بھی غور و فکر کرنا ہے. ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم اس دن سے کتنا ڈرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفاعت نصیب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اور آج ہر حال میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں کروا لے تاکہ اس دن ہم کم از کم یہ کہہ سکیں، ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی کوشش پوری کی تھی. اور کیا ہم اس دنیا میں ہی اپنا حساب کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب کرے اس دن؟ اس سے پہلے ہی ہم کفارے ادا کر دیں، اس سے پہلے ہی ہم توبہ استغفار کر لیں، اس سے پہلے ہی لوگوں سے معافیاں مانگ لیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ سب غور و فکر کی باتیں ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو آگے پھر پڑھیں گے. بہت ہی پیارا آگے ٹاپک شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.